پاکستان مخالف بیان کے بعد افغانستان بھارت کی گود میں جا کے ایک دفعہ پھر سے بیٹھ گیا ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے۔ بھارت ان کو اب استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تمام لوگ اس وقت گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی جان مہربانی کرو سانو پیسے دیو، ہم نے اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے۔ خطے کے ایک ملک کے ساتھ لڑو اور دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرو جس کے ساتھ کی باؤنڈری بھی نہیں لگتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ افغانستان اس وقت بھارت کی گود میں جا کے ایک دفعہ پھر سے بیٹھ گیا ہے اور ان کے ملا متقی کی ایک پاکستان مخالف بیان کے بعد، حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرتے، مگر انہوں نے تعلقات کو بہتر کرنے کی بجائے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کو ترجیح دی، اور آج بھارت کے اندر افغانستان کا 50 سے زائد تجارتی وفد جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پر انہوں نے اپنی جو نیگوسیشنز ہیں اور ڈائیلاگ ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس ڈائیلاگ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم براہ راست بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ پاکستان نے ٹریڈ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، جس کی وجہ سے افغانستان کو اشیاء خوردونوش کی چیزوں کے حوالے سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی دستیابی کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، چائنا اور ایران کے ساتھ یہ تمام تر معاملہ ڈیل کرنے کی کوشش کی، مگر اس طرف انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک تیسرا آپشن جو ہے وہ دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور تیسرا فیصلہ انہوں نے کیا بھارت۔ اب بھارت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اپنا جو ٹریڈ ہے، ایگریمنٹ اور براہ راست ٹریڈ وہ بھارت کے ساتھ کریں گے، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ زمینی حقائق سے نابلد ہو گئے، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ بھارت کے ساتھ ان کی سرحد ملتی ہی نہیں ہے۔ ان کو اگر کوئی بھی ٹریڈ کرنی پڑے گی تو وایا ایران کرنی پڑے گی یا وایا پاکستان کرنی پڑے گی، تو جو ان کو سب سے شارٹیسٹ روٹ پڑتا ہے وہ وایا پاکستان پڑتا ہے کہ وہاں سے تورخم کے راستے پاکستان کے اندر ان کے اشیاء خوردونوش جو ہیں وہ داخل ہوں، اور اس کے بعد واہگہ کے راستے انڈیا واپس چلی جائیں، وہ یہ سب سے شارٹیسٹ وے پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب افغانستان سے تمام تر چیزیں ایران جائیں، اور ایران سے چابہار اور چابہار والی تمام تر چیزیں گھوم کے وہ بھارت جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں ایک ٹائم ٹیکنگ چیزیں بھی ہیں، اور جب تک چیزیں ایک دوسرے ملک میں پہنچیں گی تو ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو آخر یہ انہوں نے فیصلہ کر تو لیا ہے، زمینی حقائق تو اس کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ آپس میں دونوں ملک کتنی ٹریڈ کرتے تھے۔ تو یہ $300 ملین کی سالانہ کی ٹریڈ کرتے تھے، مطلب کہ بہت ہی کم۔ اگر آپ $300 ملین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ 3 سے 4 اچھی مشینری کو ایکسپورٹ کر لی ہے یا امپورٹ کر لی ہے تو آپ کا اسی میں ہی اتنا بل بن جاتا ہے۔ یہ تو 2 ممالک کی براہ راست پوری سالانہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ $300 ملین تھی۔ جبکہ اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان آپس میں $1 بلین سے زائد کی سالانہ ٹریڈ کرتے تھے۔ سمگلنگ کا مال اس کے الگ ہوتا تھا، اور یہ تمام تر ٹریڈ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتا تھا، اور پاکستان افغانستان کو سوئی سے لے کے ٹریکٹر تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپورٹ کرتا تھا، اور اس چیزوں کی وجہ سے افغانستان کے اندر پولٹری، گوشت، چینی، دال، گھی اور اس کے ساتھ آٹا اور چاول، یہ تمام تر چیزیں وافر ملتی تھی، اور پاکستان کے اندر صرف افغانستان کی جانب سے خشک میوہ جات آتے تھے، وہاں سے کبھی کبھی روئی آ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پیاز، ٹماٹر، انگور اور ساتھ میں جو دیگر چیزیں ہوتی تھیں، انار، تو وہ چیزیں پاکستان میں آتی تھی اور پاکستان میں کچھ حد تک سستی ملتی تھی۔ لیکن اب جب ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہمارا ختم ہوا ہے اور ہم نے تمام تر پابندی لگا دی ہے، اور اس پابندی لگانے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے، اور قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے ہی یہ تمام لوگ اس وقت گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں اور پاکستان سے بھیک مانگنا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ان کو واضح الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کریں، علاقے میں بفر زون قائم کریں، اور افغانستان کے اندر سے پاکستان میں کسی بھی قسم کا اٹیک نہیں ہوگا، اس چیز کی یقین دہانی کروائیں، ہم تجارت کھول دیتے ہیں۔ جس کے بعد افغانستان اس بات کے اوپر نہیں آیا، کیونکہ وہ ایک ان کے دل کے اندر کینہ ہے، ٹیڑھی نگاہ سے پاکستان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ٹیڑھی نگاہ کے دیکھنے کی ہی یہ وجہ ہے کہ تمام تر معاملات اب افغانستان نے خود ہی خراب کیے ہیں۔ خراب کرنے کے ساتھ ہی اب وہ بھارت کی گود کے اندر جا کے بیٹھ گیا ہے، اور بھارت ان کو اب استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ حیرانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو وفد ہے، جو کہ ملا نور الدین عزیزی کی قیادت میں 50 لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کے اندر ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو منصوبہ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے، اور انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ہمارے پاس آئے اور ڈیم بنائے، اور ڈیم بنا کر افغانستان کو ایک وافر بجلی دے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو پانی ہے
وہ روکنے کا جو ایک پلان ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ جیسے انہوں نے پہلے والا منصوبہ بنایا ہے، دوسرا منصوبہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر یہ زمینی حقائق کو دیکھ لیتے تو یہ ایسی کوئی نہ بڑھ مارتے، نہ کوئی ایسی بات کرتے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوتی۔ اب ڈیم بنانا خالہ جی کا وعدہ نہیں ہے، ڈیم بنانے کے اوپر اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں، بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ افغانستان کے پاس تو اپنے لوگوں کو کھلانے کے لیے اس وقت 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ 45 لاکھ افغانی مہاجر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغان حکومت جو ہے وہ UNHCR میں بیٹھ کے، اقوام متحدہ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، بھائی جان مہربانی کرو سانو پیسے دو، ہم نے اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے۔ اور UNHCR کہتا ہے آپ لوگ تو بھیک کے اوپر لگے ہو، امداد کے نام کے اوپر آپ پیسے مانگی جا رہے ہو، لیکن ہم آخر آپ کو کب تک کھلائیں گے؟ آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے پاس ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود افغانی بار بار UNHCR کو کہتے ہیں ہمیں امداد دو، ہمیں امداد دو، ہمیں امداد دو، اور دوسری جانب بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور آ کے یہاں پر ڈیم بناؤ اور ہم نے پاکستان کا پانی روکنا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کا اکلوتا دریا جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈیم نہیں ہے دشمن ملک کی طرف سے، آپ اس کے اوپر ڈیم بنانے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کابل سے آتا ہے۔ اور بھائی وہ کابل سے نہیں آتا، وہ چترال سے نکلتا ہے، چترال پاکستان کا ایریا ہے، اور یہ تمام تر پانی پاکستان کی اپنی سرزمین سے نکلتا ہے، اور نکلتے ہوئے پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہوا جا کے بحیرہ عرب میں جا کے گرتا ہے۔ آپ اس کا پانی کیسے روک سکتے ہو؟ یا تو پھر آپ کے دماغ میں ابھی تک وہ والا خناس ہے کہ اٹک سے پار کا علاقہ سارا آپ کا ہے، تو بھائی جان آ جاؤ لے لو، لینے آئے تھے 41 چوکیاں دے کے آپ واپس گئے ہو۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے اس وقت، اور بھارت جو ہے اس وقت افغانستان کو آپریشن سندور پارٹ 2 کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ جو ایک ٹرو فرنٹ محاذ کی جو تھیوری ہے وہ بھارت نے ایک دفعہ پھر سے سوچ لی ہے کہ ایک طرف سے بھارت حملہ کرے گا، ایک طرف سے افغانستان حملہ کرے گا، اور پاکستان کے خلاف ہم پوری توانائیاں لگائیں گے اور پاکستان کو ہم شکست دیں گے، توڑ دیں گے۔ تو افغانستان کو پتہ لگ گیا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ پاکستان کس طرح جواب دیتا ہے، اور بھارت کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کس طرح جواب دیتا ہے۔ 7 طیارے تو آن ریکارڈ ہے، مان لیے ہیں، اور اوپر سے اب امریکن کانگریس کی رپورٹ آ چکی ہے، اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا ہے، اور بھارت کو انہوں نے چاروں شانے چت کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کو بھی ایسا جواب دیا ہے کہ افغانستان ساری زندگی سوچتا رہے گا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کو صاف کہا تھا ڈونٹ ٹیل یور فادر ہاؤ ٹو میک بیبیز۔ تو بھائی جان آپ ہمارے تفعیلی رہے ہو، ہم نے آپ کو کھلایا ہے، آپ کو سکھایا ہے، آپ کو پہننا سکھایا ہے، بات کرنا سکھائی ہے، اب آپ وہ سارا کچھ سیکھ کے ہمارے ساتھ ہی لڑنے آگے ہو۔ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان آپ کو ایک بھرپور جواب دے گا، اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ بے شک آپ جس مرضی ملک کے ساتھ بیٹھو، لیکن آپ کو اگر کوئی ملک ریسکیو کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اگر آپ کو کوئی کھانا کھلا سکتا ہے وہ پاکستان ہے، آپ کو کوئی پال سکتا ہے تو پاکستان ہے۔ افغانستان کی ترقی کا دروازہ پاکستان میں کھلتا ہے، اور پاکستان کے امن کا دروازہ افغانستان میں کھلتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ہماری ایک بہت لمبی سرحد جو ہے وہ آپس میں ملتی ہے۔ تو اس لیے افغانستان کو چاہیے ہوش کے ناخن لے، دشمن کی گود میں جا کے مت بیٹھے، پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کرے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کر لیتا ہے، پاکستان کو یقین دہانی کروا لیتا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو آپ دیکھیے گا تمام تر ٹریڈ بھی اوپن ہو جائے گی، پاکستان سے تمام تر چیزیں جو افغانستان پہلے جاتی تھی ویسے جائیں گی، اور افغانستان سے جو چیزیں پاکستان آتی تھی ویسے ہی آئیں گی، اور یہ دونوں ملک ترقی مشترکہ طور پہ کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خطے کے ایک ملک کے ساتھ لڑو اور دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرو جس کے ساتھ کی باؤنڈری بھی نہیں لگتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ٹریڈ کرے، جتنی ہو سکتی ہے اتنی کرے، لیکن پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا اس کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔